وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 41 آیت نمبر 40-41 حصہ دوم 23-60 آج کے درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم صرف برائے نام مسلمان ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 40. لفظی ترجمہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا. بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. اب تم خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا. اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرتے رہو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت سے جب وہ ان کے پاس آیا، یعنی جو نصیحت ان کے پاس آئی اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. سامعین کرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آیت قرآنی کو. گزشتہ سبق بھی انہی آیات کے بارے میں تھا. دیکھیں، یا تو قرآن کا آپ صحیح مطلب لیں گے، یعنی جس بات کے لیے قرآن نازل ہوا ہے
یا تو اس کا صحیح معنی، یہ اس کا مطلب صحیح لیں گے۔ اب صحیح مطلب کیا ہے کہ یہ تو کتاب نصیحت ہے، جیسے کہ آیت نمبر 41 میں بالذکر ان الذین کفروا بالذکر، اگر آپ اس کو نصیحت یعنی اس کتاب سے نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آیت نمبر 41 ہے پھر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، آپ تو یا انکار کرنے والے ہیں اور یا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ آج دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، صرف دو قسم کے۔ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ کتاب کو مانتے ہیں کتاب نصیحت کے طور پہ، یعنی ان کی منزل جو ہے وہ اللہ ہے، ان کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے، اور ان کا مقصود محبوب و مطلوب ذات باری تعالی ہے۔ ان کو آخرت پر یقین ہے اور وہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اور دنیا کی محبت سے انہوں نے رخ پھیر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ وہ لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے دل میں اللہ ہے اور یاد الہی ہے ان کے دل میں۔ اب یہ دو قسم کے لوگ ہیں، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ مسئلہ دیکھیں، یہ دو آیات جو ہیں اس کو ذرا سمجھے، پھر آگے مضمون یعنی آسان ہو جائے گا۔ یلحدون فی آیاتنا اور پھر ان الذین کفروا بالذکر، یہ دونوں آیات اگر آپ ملا کے پڑھیں تو اس کا مطلب یہی ہے، یہی بنتا ہے کہ اگر کتاب کے نزول کا آپ مطلب ہی نہ سمجھے یا آپ نے مطلب غلط لے لیا، یلحدون الٹا مطلب لے لیا، اس کو محض ثواب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ خاص مواقع پہ استعمال کرتے ہیں کتاب، یا آپ پہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ پھر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھو، یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھو تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ہم بس پھر وہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی دنیا کے مقصد کے لیے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا اس کا وظیفہ بنا لیتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو غلط مطلب لے لیا۔ یہ تو اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کے دنیا کے مسئلے حل ہوں، یہ اس لیے ہے کہ ہمارا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ تو نصیحت ہے، ذکر ہے، الذکر۔ دیکھیں اگر سچی بات ہے اور میں اگر آپ کو کوئی چیز نہ چھپاؤں آپ سے، تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن تو ہمارے لیے آج یعنی اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے مسلمان کے لیے۔ رسمی طور پر سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے مدرسوں میں جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے وہ رسمی تعلیم ہے، وہ نور کی تعلیم نہیں ہے۔ اور میں دیکھیں یہ اکثریت کی میں بات کروں، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، کچھ اگر اللہ والے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اس کا سینہ نور سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو بات ذرا ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ دیکھیں ہمارے عام طور پہ یعنی جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے، اور اس کی تو ممانعت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال لیا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھ لیں ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو درست کہتا ہے اور دوسرے کو
یعنی درست نہیں کہتا، اپنے آپ کو درست کہتا ہے۔ اہل تشیع جو ہیں وہ آپ کو اہل سنت کی اچھائی نہیں بیان کریں گے، اپنے مسلک کی اچھائی بیان کریں گے۔ بہرحال دیکھیں میرا اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ ہمارے علماء کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بات ہے کہ ہم نے دین کو، قرآن کو غلط سمجھ لیا ہے۔ اور میں تو دیکھیں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم قرآن نہیں مانتے، نہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کی ماننا جو ہے ہمارا محدود ہے۔ قرآن سے ہم نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے، نصیحت حاصل کرنے سے انکار ہے، کھلم کھلا انکار ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہ آیت جو ہے وہ 40 نمبر جو اس سے پہلے آیت ہے اس کی تفصیل ہے کہ جو کتاب کو الٹا معنی پہناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، قرآن ایک واجبی سے تعلق ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی کتاب کی احترام کرتے ہیں۔ بھئی میرے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو اور یعنی ایک شخص اگر تلاوت کر رہا ہے، اس سے آگے ایک شخص ہے تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں، تو وہ ناراض ہوتا ہے، تم میرے پیچھے، میری پیٹھ ہو رہی ہے، جگہ بدلو، آگے بیٹھو یا ادھر ادھر بیٹھو، میری پیٹھ ہو رہی ہے۔ پھر چومنے کا مسئلہ آتا ہے، بر احترام، اور پھر اس کی جزبندی کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ وہ، اور تو خوبصورت سے خوبصورت یعنی اس کے رحلے بنی ہوئی ہے۔ جو رحلے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں مل رہی ہیں، فینسی گفٹ دینے کے لیے، یہ وہ۔ قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، صدیاں ہو گئی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں افراد کے، آپ مرد ہیں یا عورت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میاں جی اگر بیگم سے ناراض ہو جائیں، کوئی مائی کا لال ان کا غصہ رفع نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہیں، یعنی ان کی انا اتنی بڑی ہے کہ نہ اللہ کا حکم، قرآن تو ہمیں طریقہ زندگی بتاتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھی طرح معاشرت رکھو اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن نہیں، میاں جی کا تو موڈ خراب ہے اور خراب رہے گا، ہو سکتا ہے ایک ہفتے تک یہ چلے کہ بھئی میں تو کھانا کھا کے آ گیا ہوں، آپ لوگ کھا کے سو جاؤ، ہوتا ہے نا۔ بعض تو گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کو گالی دینا، سخت بات کرنا، پھر مار پیٹ بھی بعض اوقات، شوہر اگر زیادہ غصے ناک ہے تو وہ پھر مار پیٹ سے بھی۔ ایک میں چھوٹا تھا، یعنی میری 8-10 سال عمر ہوگی، ہمارے جو چھاونی کا علاقہ تھا، تو یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کروں۔ بیوی نے، وہ 3-4 بیویاں تھیں ان کی، بہرحال تو ایک بیوی نے کچھ مطالبہ کیا ہوگا یا کیا ہوگا، تو میاں جی نے اس کو گولی مار دی، اور پھر باہر جب نکلا تو میں نے دیکھا، یہ میں عینی شاہد ہوں اس کا، اور وہ آؤٹ آف کنٹرول تھا، مطلب وہ بہت غصے میں تھا، بیوی کو گولی مار کے باہر نکل آیا جو بھی تھا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ صاحب حیثیت تھا، میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا، مردان کے لوگ پھر جان جائیں گے، تو مار دیا، گولی سے مار دیا۔ ابھی کی بات ہے، 3-4 دن ہوئے، وہ تو پرانی تھی، ابھی بیوی کو مار دیا اور پھر اس کو ایک بڑے پتیلے میں ڈال کے اس کی لاش کو ابال لیا بوٹیاں کر کے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، یہ ابھی کی بات ہے۔ دیکھیں قرآن تو ہمیں ایک اخلاق سکھاتا ہے،
یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ یہ اخلاق کا نام ہے. خلق، اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک آدمی نے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان بتائیں کہ حضور کا خلق کیسے اخلاق تھے، کیا رویہ، کیا اخلاق؟ تو انہوں نے واپس سائل سے پوچھا کہ ما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. کانا خلقہ القرآن، کہ اخلاق قرآن تھے. قرآن کی اخلاق کی حساب سے، یعنی جس طرح حضور کی زندگی تو قرآن ہے، تو ہمیں دیکھیں نہ تو قرآن سے کوئی غرض ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی غرض ہے. آپ دیکھ لیں ہم پر ایک نفس امارہ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، سوار ہے نفس امارہ، اور ہماری ہر بات میں نفسانیت ہوتی ہے، ذاتی مفاد پرستی ہوتی ہے. یہ یلحدون فی آیاتنا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. قرآن کا ہم نے غلط معنی لے لیا ہے، اس کو محض ایک کتاب تلاوت اور احترام کرتے ہیں، بس احترام کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا ناظرہ سکھا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا آپ کا کمال ہوتا ہے. اب بہت بڑا کمال، یا اس سے بھی بڑھ کے آپ رٹر لگوا دیتے ہیں قرآن کو، جو کچھ عرصے بعد بھول بھی جاتا ہے، اور قرآن کے معنی کو تو وہ نہیں سمجھتا. تو یہ سارے مسائل ہیں. اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، تم لوگ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہو اے نام نہاد مسلمانوں جو قرآن کو الٹا مطلب سمجھ رہے ہو، غلط مطلب سمجھ رہے ہو. قرآن کا مطلب تم نے غلط سمجھ لیا ہے، اور اس کو بعض مواقع پہ بس آپ استعمال کرتے ہو. فوتیدگی ہو جائے، سپارے منگوا لو جی مسجد سے، ایک ایک سپارہ پکڑاتے جاؤ، اور بس وہ مرد کی لاش ہے اور عورتیں آ رہی ہیں اور وہ غیر محرم عورتیں دیکھ رہی ہیں ناش کو، ملاقات کا نام دے دیتے ہیں آپ لوگ. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ وہ ہے بگڑا ہوا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بہرحال اچھا، اس میں میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی قرآن کا صحیح مفہوم نہیں جانتے اور غلط مطلب لیتے ہیں اس سے، یہ ایک میں جامع بات کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے. دیکھیں شان نزول کے مطابق اگر کوئی ایسے واقعات ہیں تو وہ میں آپ کو نہیں پیش کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ قرآن کا صحیح مطلب جانتے ہیں؟ قرآن تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو اللہ کا سیدھا راستہ آپ کو بتاتا ہے اور آپ کو خوشخبری دیتا ہے اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں. ہم تو قرآن اللہ کی ملاقات یا اللہ کے راستے پر چلنا یا اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، کیا یہ ہمارا آج کوئی کسی کا وتیرہ ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں. قرآن تو ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. قرآن تو آیا ہے کہ آپ اسے زندگی میں داخل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ تو آپ کی زندگی پھر جھوٹ ہو جائے گی. قرآن تو آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے، اگر آپ اس راستے پر چلتے نہیں ہیں تو پھر آگ میں جائیں گے آپ. دیکھیں افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا، امن کب ہوگا؟ جب آپ قرآن کو قبول کر لیں، آپ امن میں ہوں گے. آمنوا وعملوا الصالحات، اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، مقامی اللہ کے حکم، نبی کے طریقہ اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی اشد ضروری ہے، تو آپ امن میں ہیں. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ لوگ جو ہیں جو
عمل کر رہے ہیں ٹھیک، عمل یقین اور یقین کے مطابق عمل، تو پھر آپ صاحب یعنی آپ مامون ہیں، عذاب سے امن ہو گیا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ابھی ہم پڑھ کے آئے۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ ہاں میرا رب تو اللہ ہے، میری منزل اللہ ہے، میری ترجیح اللہ ہے، میں دنیا میری ترجیح نہیں ہے، اللہ کی رضا، آخرت میری ترجیح ہے، تو اب آپ صاحب امن ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے آج کا مسلمان، تو پھر آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا، اگر آپ آیات کا مطلب غلط لے رہے ہیں، اور وہ استغفار کی میں نے آپ کو کہا تھا نا گزشتہ سبق میں، استغفار کی صرف تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور معافی نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا فرماتے ہیں کہ توبہ سے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں تو بہت بخشنے والا ہوں، مہربان، جو میری طرف رجوع کر لے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری تو اپنی ترجیحات ہیں، اور ترجیح ہماری دنیا ہے، ختم بات، ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر جملہ میں کروں، بس اس سے آپ دیکھ لیں، اس کو آپ اس پیمانے میں اپنی شکل کو دیکھ لیں، یا اس آئینے میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، دنیا ہے۔ اور یہ تو دیکھیں ہماری یہ ساری جو امت مسلمہ ہے، اس کا ایک ایک فرد، اس کی باتوں سے دنیا کی خوشبو آتی ہے، ذاتی مفادات، ہر چیز میں آپ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں، ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور دنیاوی مفادات کی بنا پر آپ سب کچھ کرتے ہیں، اور اسی کی بنا آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ ہماری ترجیح نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہماری ترجیح دیکھیں، چونکہ دنیا ہے، اب ہمارے رویے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے۔ سوچیں اس بات پہ، میں ٹھہر جاتا ہوں۔ آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کا ہر عمل بد ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، آپ کا ہر عمل، خواہ کہ وہ آپ نعرہ تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کر رہے ہیں، وہ عمل بد ہے۔ اللہ ہو، مسئلہ تو پھر بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ مہاراج آپ دیکھیں، سوچیں اس بات پہ، دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جو سوچ ہے، لا یخفون علینا، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، اپنے دماغ میں جو تمہاری فلم چل رہی ہے میں جانتا ہوں اسے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آج کے مسلمان۔ ہمارے دل میں تو دیکھیں ہمارا تو مسئلہ بڑا کلیئر ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی دنیا، دل میں بھی دنیا، اور عقل میں بھی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، بس ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ساری پکار۔ آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں نا، یہ کسی خاص فرد کی میں بات نہیں کر رہا، فرد، افراد اور قوم اور امت کی میں بات کر رہا ہوں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو
ہماری ساری باتیں دین کے متعلق جو بھی ہم کہتے ہیں وہ زبانی ہوتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یعنی ممبر پر جس مسجد میں میں جاتا ہوں بس وہ ظاہر کے بارے میں بات کرتا ہے، ظاہر 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 ظاہر، دین کا بھی صرف ظاہر. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ذکر کی اگر بات ہے، اس سے پہلے جو میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا، ذکر اللہ کی، تو پھر کہتے ہیں یہ ذکر کرو اور تسبیحات کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، ذکر سارا ذکر. اور پھر ظاہر ہے کہ حدیث بھی لا رہا تھا ثبوت کے طور پہ، اور قرآن کی آیت بھی، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو، لیکن تسبیحوں پہ بہت ہی. دیکھیں جب ممبر سے آپ کو دین کی سمجھ نہیں حاصل ہو رہی تو آپ کو پھر سوچنا ہوگا، اور کسی اللہ والے سے، کسی جس کا دل جو ذاکر ہو، اب وہ اہل تشیع والا ذاکر نہیں جو ذاکر ہو، جو اللہ کی یاد میں ہو، اس سے رابطہ کرنا ہوگا، اس سے ڈھونڈنا ہوگا، اس سے رابطہ، پھر اس سے تعلق، اور پھر اس سے صحبت، جو بھی ہے. گمراہی پھیلائی جا رہی ہے زیادہ تر. دیکھیں ہم لوگ، ایک تو ہم طالب نہیں ہیں، طلب نہیں ہے، دین کی طلب نہیں ہے، اللہ کے بھی ہم طالب نہیں ہیں، ہم تو صرف دنیا کے طالب ہیں. یہاں پر فل سٹاپ لگا دیا ہم نے. ہم طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہے. وقتی طور پہ اگر کوئی مٹھی پر داڑھی چھوڑ دے، پگڑی باندھ دے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل تو یقین ہے. یہ ایک تو بتانے والا کوئی نہیں ہے آج. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بتانے والے بھی نہیں ہیں. پھر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے دین کے لیے یا سوچنے کے لیے. ہماری تو اپنی زندگی مصروف ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، ہماری اپنی زندگی مصروف ہے، مصروف اور مصروف. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے فضولیات کے لیے. آپ دیکھ لیں فیس بک پہ آپ ٹرولنگ کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ یا جو بھی ہے، تو آپ کن باتوں پر ٹھہر جاتے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سب مزے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، مزہ آتا ہے. اور جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی ہم سے واقف ہے کہ بھئی یہ تو کامیڈی چاہتے ہیں اور کہانیاں چاہتے ہیں، کامیڈی، ڈرامے، شارٹس، یعنی 15 منٹ کے ڈرامے بن رہے ہیں. اور اس طرح ساری آپ دیکھ لیں ظاہری باتیں، یہ وہ بس بات ختم ہوگی. ابھی ایک آدمی میرے پاس فیس بک میں فرینڈ تھا نا، تو پہلے بھی وہ کہتا کہ بھئی میں کال کر رہا ہوں. دوبارہ اس نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم کال کرو. وہ ایجڈ تقریباً 55-60 کی عمر میں ہوگا. دل جوان تھا اس کا. کہتے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہا بات کرو. پھر میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم مجھے میرا نمبر لے لو، مجھے واٹس ایپ پہ وہ کرو. واٹس ایپ پھر میں نے گروپ میں اس کو ایڈ کر لیا کہ تم بات کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے میری باتیں. تو 2-4 دن بعد اس کا فون آیا کہ نہیں یہ تو آپ مجھے بڑا یعنی میں بڑا تنگ ہو رہا ہوں، یہ درس کی نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، میں تنگ ہو رہا ہوں، مجھے اس گروپ سے نکال دیں. تو نکال دیا میں نے اسے. اب وہ 60 سے ابو لگ رہا ہے مجھے، یا جتنا بھی ہے. تو بس وہ سارا شوق ختم ہو گیا. میں نے اس سے دنیا کی بات تو کی نہیں، اللہ کی بات کی. گروپ میں ایڈ کر لیا. وہ نوٹیفیکیشن 2-3 گئے، وہ 2-3 دن گئے، وہ تنگ ہو گیا، مجھے وہ کر لیں، نکال دیں. میں نے کہا آپ خود گروپ کو چھوڑ دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دنیا دار ہیں، طالب دنیا ہیں.
مزہ چاہتے ہیں، مزہ مزہ، ہر چیز میں آپ مزہ، لذت، لذات کے پیچھے، اور موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ موت کو ہم نے بلایا ہے۔ میں بات کرتا ہوں لیکن ابھی وقت کا اختتام ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا امن یلقى فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔